لوگوں نے رد عمل میں ایک نام اختیار کر لیا۔ تاریخ سے ناواقفوں کے لیے عرض ہے کہ ایم کیو ایم کے وجود میں آنے سے بہت پہلے حیدرآباد میں نواب مظفر کی قائم کردہ مہاجر اتحاد کا مطالعہ کریں۔ رد عمل کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، اس میں غصہ، جھنجھلاہٹ، احساس محرومی اور درد سمٹ کر یکجا ہو جاتے ہیں۔ قصور ان لوگوں کا نہیں جو یہاں آئے، بلکہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے مستقبل کی پیش بینی کے بغیر زمین کے دو ایسے ٹکڑے لے لیے جن کے درمیان 2000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اور پھر غلطی صرف یہ نہیں تھی بلکہ بغیر منصوبہ بندی، باضابطہ اندراج، آبادی کا تناسب اور نگرانی کے بغیر لاکھوں انسانوں کے تبادلے کا آغاز کر دیا گیا۔ نامساعد حالات میں اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کر جن لوگوں کو ایک انجانی اور اندھیرے میں ڈوبی سرنگ میں دھکیلا گیا، وہ خوف کی حالت میں جاگ رہے تھے، مگر سرنگ کے دوسری طرف روشنی میں اپنی زمینوں پر آسودہ بیٹھے ہوئے سب لوگ سو رہے تھے۔ ناقص منصوبہ بندی اور عدم اندراج کا تماشا ہم نے ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے۔ جب 71 میں ملک ٹوٹا تب بھی دیکھا، اور جب لاکھوں افغان مہاجرین کو اس ملک میں ٹھہرایا گیا تب بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ دونوں بار کی ناعاقبت اندیشی کے اثرات اب تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ بدنظمی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یا پھر اس بدنظمی سے کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اس لمبی چوڑی تمہید کے بعد میں یہ بات واضح کر دوں کہ میں خود کو مہاجر کبھی نہیں کہتا۔ میں اردو سپیکنگ سندھی ہوں۔ 50 سال سے نظریاتی اعتبار سے بھٹو صاحب کو پسند کرتا چلا آ رہا ہوں۔ بہت سال پہلے ذوالفقار مرزا نے بد تہذیبی کی تھی، برا لگا تھا، مگر سیاست میں اس کا حشر دیکھ کر خاموش ہو رہے کہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مگر حال ہی میں ایک بڑی شخصیت کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ سننے کو ملے تو اپنی 50 سال کی محبت اور رفاقت پر افسوس ہوا، اور جی چاہا کہ اپنی بات کہہ دوں۔ لیجیے، آج کہی دی۔ محبوب خزاں بھی تو کہہ گئے کہ جسارت دل میں کیا ہو، فن میں کیا ہو۔ جسارت دل میں کیا ہو، فن میں کیا ہو، ملازم پیشہ ہیں، ڈرتے بہت ہیں۔ کہو یہ بھی خزاں کہنے سے پہلے، کہو یہ بھی خزاں کہنے سے پہلے، جو کہتے کچھ نہیں کہتے بہت ہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔